بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم حضرات گرامی قدر، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا، سب سے لازم اور سب سے اہم ترین فریضہ جو ہے وہ نماز ہے۔ ایک بار زندگی میں جب فرض ہو جائے، ساری زندگی میں پھر کبھی نماز کا فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ جو مرضی بھی مسئلہ بنے، رعایت ہو سکتی ہے، گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نابینے ہیں، ان کا اسم گرامی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور 5 عذر پیش کیے۔ سب سے پہلا عذر یہ تھا، انی رجل ضریر البصر، اللہ کے پیغمبر میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اور دوسرا عذر یہ تھا، لیس لی بقائد، مجھے مسجد تک لانے والا میرا کوئی بیٹا یا میرا کوئی غلام بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا عذر یہ تھا، بینی و بینک ھذا الباب، میرے اور آپ کے درمیان گھر کا فاصلہ بھی بڑا ہے۔ اور چوتھا عذر یہ تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کیڑے مکوڑے، جانور کھانے والے، کاٹنے والے درندے بھی ہیں، نقصان کا خطرہ ہے۔ اور 5واں عذر یہ پیش کیا، اللہ کے پیغمبر کبھی کبھار اندھیرا بھی ہوتا ہے، اندھیرے کا فرق مجھے تو نہیں پڑے گا، میں تو نابینا ہوں، لیکن اگر روشنی ہو، کم از کم اگر میں گرنے لگوں تو دور سے کوئی دیکھ کے بچا سکتا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے یہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ 5 عذر ہیں۔ اور حل تجد لرخصہ، کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ کائنات کے امام رحیم و کریم نبی فرماتے، نعم، ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ ابھی اٹھ کے جانے لگے، کائنات کے امام پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، صحابہ سے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم کو بٹھا لو۔ وحی ختم ہوئی،
کائنات کے امام نے پھر سوال کیا، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پوچھا ہل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے تمہارے گھر میں؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے پیغمبر اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا میرے صحابی تیرے سارے عذر اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ کے وحی آ گئی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، لا اجد لک رخصہ، کوئی اجازت نہیں ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ میں نے اس لیے کہا کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی وجہ، کوئی رعایت نماز کے معاملے میں نہیں ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو نماز باجماعت مسجد میں پڑھنا پڑے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے، 200 سے زیادہ درجے کا بخار ہے، طبیعت پہ غشی ہے، دورے ہیں، بے ہوشی ہے۔ جب بھی ہوش آتا ہے اللہ کے پیغمبر ایک ہی سوال کرتے ہیں، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر۔ زندگی موت کا معاملہ ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں اور کائنات کے امام کو امت کی نماز کا فکر ہے۔ آج کے باپ کو یا آج کی ماں کو یا آج کی بہن کو یا آج کے کسی بھائی کو کیا اپنے گھر میں نمازوں کی اتنی فکر ہے جتنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پڑھ کے سمجھتے ہیں پوری ہو گئی۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حساب دینا پڑے گا، بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، بھائی بڑا ہے اور اس کی چھوٹی بہن نماز نہیں پڑھتی تو حساب دینا پڑے گا، بہن بڑی ہے اس کا چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا تو حساب دینا پڑے گا، استاد نماز پڑھتا ہے شاگرد نماز نہیں پڑھتا تو حساب دینا پڑے گا۔ خطیب امام ایک محلے کا، ایک مسجد کا، اگر وہ نمازیں پڑھنے کے لیے مقتدی نہیں آ رہے، محلے کے لوگ نہیں آ رہے، امام کو فکر کرنی چاہیے، ان کے جا کے دروازے کھٹکھٹانے چاہیے، خدا کا واسطہ دے کے کہنا چاہیے۔ کائنات کے امام نے جاتے جاتے کہا تھا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کے لیے لازمی آنا، کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات کے امام تھوڑا ہوش آیا، پھر پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر ہم ینتظرونکا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں جماعت کروائیں تو آپ کی موجودگی میں نماز پڑھیں گے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا نہیں طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہمت نہیں پڑ رہی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ نماز کھڑی ہو گئی، کائنات کے امام کو پھر غشی کا دورہ پڑا، پھر ہوش آیا، کان میں نماز کی آواز پڑی، اللہ اکبر کی آواز پڑی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، کہا میرے پاس آؤ، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، اور دونوں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، ہمت نہیں تھی کہ پاؤں اٹھا کے چلے۔ حالانکہ اجازت تھی، بیمار آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، کائنات کے امام پڑھ سکتے تھے، لیکن پاؤں گھسٹ کے مسجد میں گئے اور جا کے جماعت کی صفوں میں شامل ہو گئے، اپنی امت کو پیغام دیا میری امت کے لوگوں نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کیا آپ کے اس محلے میں اتنے مرد رہتے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں؟ کیا اتنے لوگ ہیں مسلمان باقیوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں نماز میں شامل ہوئے؟
یہ پڑھنے کے بعد اگر چلے گئے ہیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جا کے اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی بیٹیوں کی فکر کرو، اپنی بیویوں کی فکر کرو، اپنے محلے داروں کی فکر کرو، اپنے دوست رشتہ داروں کی فکر کرو، اپنے عزیز تعلق داروں کی فکر کرو، ان کو لے کے آؤ نماز کے لیے۔ پچھلے سال بھی نمازی اتنے تھے، اب کے سال بھی نمازی اتنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا سال مولوی صاحب کے واعظ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ کوئی ایک نئی صف تو بن جانی چاہیے، کوئی ایک نمازی تو نیا آنا چاہیے تھا نا۔ یہ ترتیب خطیب محترم دیکھیں گے، امام مکرم دیکھیں گے، اگر اضافہ ہوا ہے تو اللہ کی قسم مبارکباد ہے، لیکن اگر اضافہ نہیں ہوا تو خطیب امام کے سوچنے کی بات ہے، کیا میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہے، کیا میری بات میں کوئی کوتاہی ہے، کیا میرے واس میں کوئی کوتاہی ہے، کیوں لوگ نہیں آتے، کیوں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن میں اس سے اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کو صرف ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ مومن ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، توجہ، خیال، دماغ، سوچ، حاضری، فکر نماز میں۔ یہ نہیں کہ کھڑے مسجد کے مصلی پر ہیں اور خبریں گھر کی ہیں، یا کھڑے اللہ کے گھر میں ہیں اور حساب کتاب دکانوں کے چل رہے ہیں، ایسی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ توجہ پوری ہونی چاہیے، خیال پورا ہونا چاہیے نماز کے اندر، اور اگر کہیں ادھر ادھر خیال گیا تو وہ نماز اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آتے بھی ہیں، وضو کرتے بھی ہیں، صفوں میں شامل ہوتے بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہماری توجہ نہیں بنتی تو کیا کریں؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو 5 باتیں بتاؤں گا، 5 باتیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کو 5 انگلیوں پہ یاد کریں، پھر اس کو اپنی نمازوں پہ شامل کریں، اور انشاءاللہ آپ کی نماز پرسکون بھی ہو جائے گی اور آپ کو نماز پڑھنے کا سکون بھی آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے آنے لگو تو یہ سوچا کرو کہ کس کی عدالت میں جا رہے ہیں، کتنا بڑا رب ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان ہوتی چہرے کا رنگ بدل جاتا، کانپنے لگ جاتے۔ علی اتنے بہادر ہو، کچھ ہوا تو نہیں، صرف اذان ہی ہوئی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا اور آپ کانپنے بھی لگ گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا میرے بھائیوں، میں صرف یہ سوچ کے گھبرا رہا ہوں کہ میں نے کس کی عدالت میں جا کے کھڑے ہونا ہے۔ اس اللہ کے خوف کی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، جب بھی عبادت کرو، کائنات کے امام نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے۔ کتنا حسن ہوگا، کتنا کمال ہوگا، کتنا جمال ہوگا اس اللہ کو دیکھنے کا۔ کہا دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تصور میں دیکھ سکتے ہو، آنکھ نہیں کوئی دے سکتی۔ اس کے نور کے 70,000 پردے ہیں۔ فرمائے ایک پردہ ہٹانا نہیں، ایک پردہ تھوڑا سا سرکا دے، پیچھے کر دے، لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کے نور کی روشنی سے سارا کچھ جل کے راکھ ہو جائے۔ اتنا نور، اس کو دیکھنا کتنی بڑی بات ہوگی۔
کہا نماز پڑھو تو ایسے سمجھو کہ اس اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو سامنے دیکھ رہے. اور ہاں، ہر آدمی کا یہ تصور نہیں بن سکتا، اتنا بڑا تصور کرنا مشکل ہے. فرمایا پھر کم از کم یہ کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. کالی رات میں، جنگل کی سیاہی میں، کالے رنگ کے پتھر پہ، کالے رنگ کی چونٹی کے چلنے سے جو لکیر پیدا ہوتی ہے، اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے تو پھر اے مسلمان تجھے بھی دیکھتا ہے. یہ تصور کر لو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ دیکھتا ہے، ہر حالت میں دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے. اور جب پتا ہونا کہ رب دیکھ رہا ہے، صرف ایک جملہ سمجھ آ جائے تو زندگی بدل جائے. اللہ دیکھ رہا ہے، صرف یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لو. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کا رب آپ کو دیکھتا نہیں ہے. اب بھاگ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ تصور پیدا کرو نماز پڑھتے وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر پورے اطمینان سے نماز پڑھنی ہے، ٹھہراؤ سے نماز پڑھنی ہے. نماز میں خلل نہیں آنا چاہیے، نظر ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے. کائنات کے امام نے کہا تھا ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن، جو غافل دل ہے، سستی کا مارا ہے، توجہ نہیں ہے، اللہ ایسے دلوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا. اللہ کو ایسی نمازیں نہیں چاہیے جس میں آپ کی حاضری نہیں. نماز پڑھو تو پھر صرف نماز پڑھو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ بی بی نے سمجھایا تھا نا، نماز پڑھ رہی ہے اور پاؤں کے ساتھ بچھو ڈنگ مار رہا ہے. کہنے والا کہتا ہے بی بی نے ساری نماز پڑھ لی، پاؤں نہیں ہلایا. میں نے کہا بی بی اتنا زہریلا ناگ اور اتنا زہریلا بچھو تمہیں ڈنگ مارتا رہا، تو نے پاؤں نہیں ہلایا، نماز نہیں توڑی. اس کا جملہ سمجھ آ جائے تو اپنے دل میں بٹھا لینا، انشاءاللہ نمازوں میں سکون آ جائے گا. کہا جب اللہ کا کام کرتے ہیں اپنا کام نہیں کرتے. جب اللہ کا کام کیا جاتا ہے پھر اپنا کام کہاں پہ ہوگا؟ ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ کسی عام آدمی وڈیرے سے ہم ملاقات کریں نا اور ٹیلی فون آ رہا ہو، ہم بار بار فون بند کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بڑے آدمی سے ملاقات ہو رہی ہے، اب فون نہیں سننا، توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی، خیال نہیں بدلنا، میں نے اپنی نظر نہیں ہٹانی. کیوں؟ ملاقات بڑے سے ہوئی. اور رب سے زیادہ بڑا کون ہے جس کے ساتھ آپ ملاقات کریں گے؟ اس لیے جب رب سے ملاقات کرو اپنے خیال کی نظر بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آنکھ کی نظر بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات، یہ تصور کرو کہ نماز ہے کیا. یہ صرف وضو کرنا، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنا، صفوں میں شامل ہونا، اٹھک بیٹھک کرنا، کو کلمات تسبیحات دہرانا. بیٹا آپ یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں. ادھر ادھر اپنی نظر کرنا، اس کا نام نماز نہیں ہے. نماز ہے کیا؟ فرمایا نماز یہ ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے. رب سے بات ہو رہی ہو اور پھر کسی اور سے بھی بات شروع کر دی جائے. دیکھا نا آپ نے یہ بچہ بیٹا حرکت کر رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے روک دیا کہ میری بات سننی ہے تو صرف میری بات سنو. ہم عام انسان ہیں، مخلوق ہیں، چھوٹے سے لوگ ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا. اس رب کو کیسے اچھا لگے گا کہ بندہ میرے ساتھ بات کر رہا ہو اور کسی اور کے ساتھ بھی بات کرنا شروع کر، کچھ اور بھی سوچنا شروع کر. سمجھ لو اتنی بڑی نصیب کی بات ہے
اللہ کے مہمان بنے ہو اور اللہ کی ملاقات کر رہے ہو، اللہ سے گل بات کر رہے ہو، پھر اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہیں ہٹانا، انشاءاللہ یہ سوچو گے تو نماز کے اندر سکون آئے گا۔ اور چوتھی بات فرمائے من صلی صلاتین من صلی رکعتین فاتم رکوعها وسجودها فلہ الجنہ۔ اور ایک روایت وَعَلَى اللَّهِ حَقٌّ أَن يَغْفِرَ لَهُ، اور ایک روایت فَلَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ تین روایتیں پڑھی میں نے۔ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے اس کے لیے تین انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پہلا انعام فلاح الجنہ، اللہ نے نماز کے بدلے میں تیرے کھاتے میں جنت کو واجب کر دیا۔ دوسرا انعام وَعَلَى اللَّهِ حَقٌّ أَن يَغْفِرَ لَهُ، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اللہ تمہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام وَلَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ اس کو جہنم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ اتنے انعام برس رہے ہیں، بازار کی کسی دکان کے باہر کھڑے ہو جاتے ہو، ایک آٹے کا تھیلا مفت ملنا ہو، گھنٹوں کھڑے رہتے ہو، پسینے پونچھتے ہو، گرمی برداشت کرتے ہو، انتظار کرتے ہو، کس بات کا؟ ایک راشن کا پیکٹ ملے گا اور یہاں پوری جنت مل رہی ہے، اور پھر آپ اس کا انتظار نہیں کرتے۔ اپنی توجہ پوری بنا لو، انشاءاللہ آپ کی نماز کے بدلے میں وہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ 5 وقت کی فرض نماز کے 17 سجدے 17 رکعت تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ کی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی جنت کے 8 دروازے کھولنے لگے ہیں اور ہم اپنی توجہ کہیں اور کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ 5ویں بات یاد رکھو، نماز کے بدلے میں اللہ کی جنتوں کے سارے دروازے کھلتے ہیں، لہٰذا ان دروازوں کے کھلنے کا انتظار کرو، اپنی نظر ادھر ادھر نہ لے کے جاؤ۔ اپنی توجہ نماز میں رکھو، انشاءاللہ وہ رب پوری رحمتوں والا ہے، اور یہ تو راتیں بھی رحمتوں کی ہیں، یہ تو عشرہ بھی برکتوں کا ہے، یہ تو مہینہ بھی مغفرتوں کا ہے، اس کی عنایتوں کے سارے دروازے کھل گئے ہیں۔ اس لیے آ کے کوئی سجدہ ایسا کر لینا، کوئی نماز ایسی پڑھ لینا، کوئی رکعت ایسی ادا کر لینا، کوئی رکوع ایسا کر لینا، کوئی سجدہ ایسا ضرور کرنا، کوئی ہاتھ ایسا ضرور اٹھانا، کوئی التجا ایسی ضرور کرنا، کوئی اللہ کے دربار میں ایسی ضرور پیش کر لینا کہ وہ مالک و خالق تم پہ خوش ہو جائے۔ ادھر رمضان کے مہینے کی آخری راتیں ہوں، ادھر آسمان سے اعلان کیا جائے جاؤ میرے بندو، سارا مہینہ میرا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہو، میں نے راضی ہو کے تمہارے سبھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات ایسی نماز پڑھو، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، سجدہ آرام سے، رکوع آرام سے، تشہد تسلی سے، رکوع سے اٹھنا تو آرام سے، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے۔ لیکن آخری بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر خدا نہ خواستہ ایسی نماز نہ پڑھی تو کائنات کے امام نے فرمایا ایک بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھ کے اللہ کے دربار میں آئے گا اور اللہ فرمائے گا جا چلا جا، تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ چونکہ وہ نماز نہیں ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ٹھہر کے نہیں ہے، آرام سے نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کائنات کے امام کے صحابی مسجد میں تشریف لائے، وضو کیا، نماز پڑھی، اور تسلی سے پڑھی ہوگی نا۔ صحابی کی نماز تو ہم سے بہت اچھی ہوگی، رکوع سجدے پورے کیے ہوں گے، ٹھہراؤ سے پڑھی ہوگی، بہترین انداز میں پڑھی ہوگی۔ صحابی کی نماز ہے، عام آدمی کی نماز نہیں ہے۔
لیکن وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، کائنات کے امام مسجد کے صحن میں بیٹھے، فرماتے میرے صحابی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا 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 دوبارہ جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آئے، رکوع سجدے کر کے آئے، کہا نہیں، نماز ٹہراؤ سے نہیں ہے، آرام سکون سے نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس دوبارہ نماز پڑھ کے آئے، کہا اللہ کے پیغمبر اب تو پڑھ لی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب بھی نہیں پڑھی۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز ابھی بھی نہیں پڑھی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں، مجھے ڈر لگتا ہے ہم ساری زندگی کی نمازیں پڑھ کے قیامت کے دن حوض کوثر پہ جائیں اور پیارا نبی ہماری نمازوں کو دیکھ کے کہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ چلے جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے پہلے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو۔ اللہ کا قرآن خبردار کر رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ وہ نماز نہیں ہے، باعث عذاب ہے، باعث ثواب نہیں ہے۔ جس نماز میں سستی ہے، جس نماز میں دکھاوا ہے، جو نماز مکمل نہیں ہے، جس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، جس نماز میں دماغ کی حاضری نہیں ہے، جس نماز میں دل کی موجودگی نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم ہے، جہنم نہیں بلکہ جہنم کی سب سے خطرناک جگہ ویل ہے۔ ویل وہ جگہ ہے جہنم روزانہ 40 مرتبہ اپنی اس وادی ویل سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ ان نمازیوں کے لیے ہے جن کی نمازوں میں حاضری پوری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہماری نمازیں صحیح سنت کے مطابق بنا دے، اللہ ہماری نمازوں میں ہمارا دل لگا دے۔ اللہ کی قسم اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، ساری زندگی سجدے میں جاؤ تو کبھی سر اٹھانے کو دل نہ کرے کہ میں کس سے ملاقات کر رہا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ کبھی نماز کا ترجمہ تو سیکھو، کبھی نماز کی فضیلت تو سمجھو، کبھی نماز کے سجدے تو دیکھو۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ میں رمضان المبارک ان بابرکت راتوں میں جہاں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے میزبان مکرم قاری صدیق الحسن صاحب کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں، صحت کاملہ عاجلہ کی، ان کے بیٹوں کے لیے، صاحبزادگان کے لیے، اس مسجد کے خطیب صاحب کے لیے، اس مسجد کے امام محترم کے لیے، اس مسجد کے نمازیوں کے لیے، اس محلے کے لوگوں کے لیے، اس پوری بستی کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان پہ اپنی کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرما۔ جنہوں نے قرآن سنایا ہے اللہ ان کا سنانا قبول کرے، جنہوں نے قرآن سنا ہے اللہ ان کا قرآن سننا قبول کرے، جنہوں نے قرآن پڑھایا ہے اللہ ان کا پڑھانا قبول کرے، جنہوں نے تراویح پڑھی ہے اللہ ان کا پڑھنا قبول کرے۔ اللہ ہمارے اعتکاف، ہمارے روزے، ہمارا قرآن، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری دعائیں، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہماری سحری، ہماری افطاری، ہمارے سفر، ہماری محنت، ہماری گفتگو، ہماری کلام، ہمارا واس، ہمارے خطبات، اور اللہ یہ راتوں کے پروگرام قبول کرنا۔ تیری ذات یہ نہیں دیکھتی کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، تیری ذات یہ دیکھتی ہے کہ کس لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ جتنے لوگوں کے لیے ہزاروں کا مجمع آتا ہے، یہ لوگ بھی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی وکیل لے کے آئے ہیں، نہ کوئی دلیل لے کے آئے ہیں، صرف ایک رحم تیرے کی اپیل لے کے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ مائیں بہنیں سننے والی ہیں اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرما، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے گھر میں سحر افطار کو قبول فرما، انہیں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ کریم سب کی
ہر جائز خواہش کو پورا فرما۔ مولا کریم سب کا بھلا سب کی خیر کر دے، اللہ کریم سب کا بھلا سب کی خیر کر دے، اس مسجد کی خیر کر دے، اس مسجد کے امام کی خیر کر دے، اس مسجد کے ہمارے خطیب محترم کی خیر کر دے، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ ان کی عمروں میں، ان کے علم میں، ان کے حسنات میں اضافہ فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین پہ زندہ رکھنا، اللہ موت آئے تو تیری دین پہ آئے، جس طرح اونچی آواز میں بول رہے ہیں، اللہ موت آئے تو اسی طرح تیرا کلمہ پڑھتے رہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا آپ کروا دیں، میں بہت لیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ محترم قاری محمد ابراہیم کاظم رحمت اللہ علیہ کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ وہ تیرا بندہ تیرے دین سے بڑا پیار کرتا تھا، اللہ تو اس سے پیار کرنا، اللہ ان کی قبر کو پرسکون بنانا، اللہ ان کی اخروی منزلیں آسان کرنا، اللہ یہ مسجد ان کا صدقہ جاریہ بنانا، اللہ یہ قرآن کی تلاوتیں ان کا صدقہ جاریہ بنانا، اللہ یہ گھر بار کاروبار ان کا صدقہ جاریہ بنانا۔ اللہ ہمارے پیارے بڑے ہی پیارے تھے، بڑی ہی محبت کرتے تھے، بڑوں والا پیار دیتے تھے قاری ابراہیم قاسم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت کا داخلہ نصیب فرما، اللہ کروڑ کروڑ جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے پیارے بزرگ قاری صدیق الحسن صاحب اسی طرح پیار کرتے ہیں، وہی محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کے سارے معاملات کو بہتر فرما، اللہ ہم سب کے گھر بار میں کاروبار میں برکت پیدا فرما، اللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما، بے ایمانوں کو ایمان دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے نمازوں کو نماز دے دے، بے حیاؤں کو حیا دے دے۔ اللہ جتنے تیرے بندے اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، تیری بندیاں تیرے گھر میں آئی ہیں، اللہ جو نہیں بھی آ سکے اپنے گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں، اللہ جو نہیں بھی سن سکے کسی جگہ پہ ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اس مسجد کو کروٹ کروٹ اپنی ترقی نصیب فرما، اللہ اپنے دین کا مرکز بنا، اللہ توحید کا مرکز بنا، اللہ توحید کا بوٹا بنا دے اس کو، اللہ توحید کا گلشن بنا دے، اللہ اس کو آباد فرما دے، اللہ اس کو شاد فرما دے، اللہ اس سے تعاون کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، دین سے پیار کرنے والوں سے پیار فرما۔ اللہ یہ سارا شہر قصور تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، تیرے دین سے پیار کرتا ہے، اللہ تو ان سے پیار فرما۔ ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وعبادتنا وتلاوتنا وتقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم